ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ انسان پر مصیبت اور بیماریاں کب آتی ہیں؟ جب کسی انسان پر مصیبت اور بیماریاں آتی ہیں تو وہ انسان... محترم سامعین، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ خوشیاں کس کے حصے میں جاتی ہیں اور مصیبتیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ خوشیاں ہر صبح اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں: اے میرے رب، آج ہمیں کس کی زندگی میں بھیجا جائے؟ ہم کس کے چہرے پر مسکراہٹ بن کر اتریں؟ کس کو مالا مال کریں، راحت بخشیں؟ تو رب فرماتا ہے، جاؤ، ان لوگوں کے پاس چلی جاؤ جو دنیا کے ظالم اور نافرمان ہیں، جو میرے احکامات سے غافل ہیں، اور یوں خوشیاں ان کی دنیا کو سجا دیتی ہے، ان کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب فاقے، مصیبتیں، غم اور آزمائشیں باقی بچتی ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اپنے محبوب بندوں کے لیے مخصوص فرما دیتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے: اے مصیبتوں، جاؤ میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں، جن کے دل میرے نور سے معمور ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے، اس پر آزمائشیں ایسے اترتی ہیں جیسے پانی کسی ڈھلان سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے، تیز، مسلسل اور رکنے کا نام نہ لینے والی۔ لیکن یہ غم وقتی ہوتے ہیں۔ دنیا کی 50 یا 100 سالہ زندگی میں 2 دن کی پریشانی، چند لمحوں کا دکھ حقیقت میں کچھ نہیں۔ اس کے بدلے رب الانعامات تیار کیے ہیں، وہ دائمی ہیں، غیر فانی ہیں۔ بندہ اگر ان تھوڑی سی تکلیفوں پر صبر کرے تو قیامت کے دن وہ رب کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور سوال کیا: یا علی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین میں بے شمار نعمتیں پیدا فرمائیں، تو پھر یہ دکھ اور تکلیفیں کیوں پیدا کیں؟ حضرت علی مسکرائے اور فرمانے لگے: اے شخص، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے دکھ کو پیدا کیا، کیونکہ دکھ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور پوچھا: کیا دکھ بھی نعمت ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا: ہاں، کیونکہ دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، جبکہ خوشیاں اکثر اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ جو بندہ رب کی راہ کا مسافر ہوتا ہے، رب اسے دکھ، درد اور آزمائش کی راہوں سے گزار کر اتنا کچھ سکھاتا ہے کہ وہ مقام قرب تک جا پہنچتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دکھ کو صرف آنسو اور درد کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم روتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ یہ غم ہمیں سبق دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمیں جگانے، سنوارنے اور رب کے قریب کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ جب ہم ان سے سیکھ لیں گے تو دکھ اپنی منزل خود مکمل کر لیں گے اور ہماری روح کو سکون عطا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو پریشانیاں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ یاد رکھیے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس سوال کا جواب دے دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے انبیاء پر، پھر ان پر جو ان کے بعد سب سے بہتر ہیں، اور پھر ان پر جو ان کے بعد بہتر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر بندہ اپنی دینداری کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہو تو آزمائش اس کی سکت کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی آزمائشیں اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہیں، نہ کہ اس کی ناراضگی کا نشان۔ محترم ناظرین، بعد اوقات دل یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ ہم تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ مصیبتیں اور آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو یاد رکھیں، یہ وہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خاص محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش کر دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ دنیا میں بے فکری سے نہیں بلکہ آزمائشوں کے ذریعے تیار ہوتا ہے۔ جیسے کوئی استاد بہترین طالب علم کو سب سے مشکل پرچہ دیتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے پیارے بندے کو ان امتحانوں سے گزار کر اس کا مقام بلند کرتا ہے۔ دین کے راستے پر چلنے والا شخص جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، رب کو پکارتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ عز و جل جواب دیتا ہے، میرے بندے تو جو کچھ مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، چاہے وہ دنیا میں دے دوں یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں۔ گویا ہر مصیبت، ہر پریشانی دراصل اللہ کی طرف سے دی گئی تربیت ہے، محبت ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو دنیا میں ہی اس کے گناہ دھلنے لگتے ہیں اور وہ پاک ہو کر جنت کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ یہ دکھ، یہ درد، یہ آزمائشیں دراصل ظاہری نقصان نہیں بلکہ باطنی فائدہ رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مصیبت میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بس یہ آزمائشیں ہمیں توڑنے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے آتی ہیں۔ ہمیں صرف یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا پیار کبھی کبھی سخت راستوں سے ہو کر گزرتا ہے تاکہ بندہ مضبوط ہو، گناہوں سے پاک ہو کر رب کی رضا کے قریب ہو جائے۔ لہٰذا جب تم دین کے قریب آؤ اور تم پر ایک کے بعد ایک آزمائش آئے تو گھبرانا نہیں بلکہ خوش ہو جانا کہ اب رب تمہیں بلند مقام دینا چاہتا ہے۔ دل میں کہو، اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو جو چاہے کرے، میں تیرا بندہ ہوں اور تیری رضا پر راضی ہوں۔ اور جب بندہ یہ مقام پا لیتا ہے تب اس پر سکون کا نزول ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے اور رحمتیں اس پر چھا جاتی ہیں۔ مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، لیکن جب ذہن تیار ہو، دل میں صبر ہو اور زبان پر شکر ہو تو آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں اور بندہ کامیابی کے ساتھ جنت کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ یاد رکھو، یہ چند لمحوں کی تکلیفیں تمہاری درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیماریوں اور ان پر ملنے والے اجر کا ذکر فرمایا تو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقتیں سامنے آئیں۔ فرمایا کہ جب مومن کو بیماری لاحق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے تو وہ بیماری اس کے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ زندگی کے لیے ایک نصیحت، ایک بیداری اور ایک تربیت بن جاتی ہے۔ یعنی بیماری صرف جسمانی تکلیف نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب منافق بیمار ہوتا ہے اور پھر صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے پہلے باندھا گیا ہو اور پھر چھوڑ دیا گیا ہو، نہ اسے معلوم کہ کیوں باندھا گیا اور نہ یہ شعور کہ کیوں چھوڑا گیا۔ اسی موقع پر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شدت سے رد عمل ظاہر فرمایا اور فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اس پر ہمیں یہ گہرا پیغام ملتا ہے کہ بیماری کو صرف تکلیف نہ سمجھو بلکہ اللہ کی جانب سے ایک چنا ہوا موقع سمجھو جو خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے تاکہ وہ اس میں صبر و شکر کے ذریعے اپنا مقام بلند کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی تھی ویسے ہی آگے پہنچا دی۔ یہ حدیث صرف علم کی ترسیل کا حکم نہیں بلکہ امن، اخلاص اور امت کی اصلاح کا پیغام ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم تم سب کو آزمائش میں ڈالیں گے، چاہے وہ بھلائی ہو یا برائی، تاکہ تمہارا امتحان لیا جا سکے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے،
ہم تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی کے ذریعے آزمائیں گے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو ہم نے یہ ظاہر بھی نہیں کیا کہ تم میں سے یہ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت کا راستہ آزمائشوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہ آزمائشیں صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ایمانی بھی ہوتی ہیں۔ اس پوری تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی بیماری اس کے لیے عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو شخص ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو غفلت میں رہتا ہے وہ اس انعام سے محروم ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں اللہ کے قرب کی راہیں کھولتی ہیں اگر ہم ان کو صبر، شکر اور شعور سے گزاریں۔